السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھنے والے تمام ناظرین و سامعین، آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ آج لائٹ کے کچھ تکنیکی خرابی کی وجہ سے ہماری ٹرانسمیشن بار بار رک رہی ہے، تو ابھی انشاءاللہ تعالی اگر زندگی نے وفا کی، لائٹ نے وفا کی، تو ہم پروگرام کمپلیٹ کریں گے۔ میں نعت شریف کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب بلبل چمنستان رسالت غلام حسین نقشبندی صاحب کو کہ وہ نعت شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما، یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما چوما، یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما، اور ہونٹ فارغ نہ ہوئے پل بھر کو، نہ آنکھیں میری، ہونٹ فارغ نہ ہوئے پل بھر کو، نہ آنکھیں میری، کبھی جالی کبھی پردہ، کبھی روزہ چوما، کبھی جالی کبھی روزہ، کبھی پردہ چوما، یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما، اور ہونٹ فارغ نہ ہوئے پل بھر کو، نہ آنکھیں میری، کبھی جالی کبھی روزہ، کبھی پردہ چوما، شہد سا دھوڑ گیا ہے میری شریانوں میں، شہد سا دھوڑ گیا ہے میری شریانوں میں، میں نے جب پڑھ کے درود اپنا انگوٹھا چوما، میں نے جب پڑھ
کہ درود اپنا انگوٹھا چوما چوما یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا ماشاءاللہ یہ تھے جناب غلام حسین نقشبندی صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت شریف کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے۔ اب بلا تمید بڑھتا ہوں اپنے مہمان مقرر کی جانب، خطیب نقطہ دان، ہر دل عزیز شخصیت، خطیب اعظم برطانیہ جناب صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ حسنین رضا صدیقی صاحب، آپ سے التماس کروں گا کہ وہ اپنے خوبصورت بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ جناب صاحبزادہ حسنین رضا صدیقی صاحب۔ الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ الکریم فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا قولا کریما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حمد و صلاة کے بعد صدر ذی وقار عاشق نبی مختار عاشق رسول گداہ در بطول پیر طریقت رہبر شریعت عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ صاحبزادہ پیر حافظ غلام مرتضیٰ شاکر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ وزاد اللہ شرفکا والعزہ حضرت صاحبزادہ والی مرتبت قبلہ صاحبزادہ پیرزادہ عمار شاکر صاحب زاد اللہ شرفہ والعزہ و دیگر رفقائے ذی وقار، آپ سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے صمیم قلب سے شکر گزار ہوں خطیب اہل سنت مبلغ ملت اسلامیہ خطیب بے بدل اور بے مثل حضرت قبلہ پیر صاحب کا کہ جنہوں نے اپنی محبت، عقیدت، چاہت، لگن، پیار، الفت کا اظہار فرمایا، اور میں حقیر کو آج کی اس خوبصورت رمضان ٹرانسمیشن میں یاد فرمایا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندے کا نہیں شکر بجا لا سکتا وہ رب کے حضور کا شکر لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس سعی جمیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آپ کی توفیقات خیر میں مزید باران رحمت کا نزول فرمائے۔ میرے اخی مکرم حضرت پیرزادہ عمار شاکر صاحب نے ابتدا میں بڑا خوب ذکر کیا کہ آج ہم اس رمضان ٹرانسمیشن میں اپنے بختوں کو سنوارنے کی نیت سے اور بلندی درجات کی نیت سے اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے فیضان سے فیض یاب ہونے کی نیت سے یہاں براجمان و تشریف فرما ہے۔ کون سیدہ؟ یہ وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ جن کی عظمت، جن کی شان، جن کی وقار،
جن کے رفعت، جن کے مرتبے کو خدا بھی بیان کرتا ہے، مصطفیٰ بھی بیان کر رہا ہے۔ کون خدیجۃ الکبریٰ؟ یہ وہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا ہیں، یہ وہ ام المومنین ہیں جو امام الانبیاء حضور سیدنا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ کون خدیجۃ الکبریٰ؟ یہ وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ راکعہ صالحہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ہیں۔ کون خدیجۃ الکبریٰ؟ یہ وہ سیدہ ہیں، یہ وہ مومنوں کی ماں ہیں کہ جو حسنین کریمین حسن مجتبیٰ حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہما کی نانی جان ہیں۔ یہ کون سیدہ ہیں؟ یہ کون خدیجۃ الکبریٰ ہیں؟ یہ وہ سیدہ ہیں کہ جن کو سلام بھی مالک کل بھیج رہا ہے، جن کو سلام بھی رب کریم بھیج رہا ہے، اور صرف سلام نہیں قبلہ پیر صاحب، بلکہ حضرت جبریل امین کے ذریعے یہ پیغام محبت بھی بھیج دیا کہ اے جبریل جا میرے نبی کو بتا دے کہ وہ خدیجہ تک پیغام پہنچا دے کہ جنت میں رب کعبہ نے ایک ایسا محل ان کے لیے تیار کیا ہے جو موتیوں کا بنا ہوا ہے، وہاں کوئی شور و غل نہیں ہے، وہاں کوئی مصیبت نہیں ہے، وہاں کوئی آلام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ بالخصوص سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تیار کیا گیا۔ کون خدیجۃ الکبریٰ؟ جو محسن اسلام ہیں۔ کون خدیجۃ الکبریٰ؟ یہ وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کی ذات مبارکہ و پاک ہے کہ آپ ازواج مطہرات میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں، اور جب تک آپ حیات رہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا۔ کون خدیجۃ الکبریٰ کہ جن کے بارے میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور کسی پر رشک کروں نہ کروں، مجھے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا پر میں رشک کرتی ہوں۔ سیدہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا آمینہ کے لال محبوب اویس و بلال اتنا ذکر فرماتے ہیں محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، الفت کے ساتھ، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ذکر فرماتے ہیں کہ میں نے خدیجہ کو سیدہ کو میں نے دیکھا تو نہیں ہے، آپ کا زمانہ تو میں نے نہیں پایا ہے، پر اتنا میں رشک کرتی ہوں آپ پر کہ اللہ نے آپ کو اتنے مقام اعلیٰ و بالا سے سرفراز کیا۔ یارو ذرا سوچو تو صحیح کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شان کیا ہے کہ جس کی عظمت و شان کو، جس کے لیے سلام خود ذات خدا بھیج رہا ہے، جس کی شان حضور امام الانبیاء بیان فرما رہے ہیں، اور جس پر رشک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں۔ کون خدیجۃ الکبریٰ؟ یہ وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ آپ کی پاک دامنی کا ذکر، آپ کی پاک دامنی کے تذکرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے بھی تھے۔ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کے 2 نکاح ہوئے، اور جب دوسرے آپ کے
شوہر نامدار کا وصال ہوا تو اس کے بعد کئی رئیسوں نے یہ چاہا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہمارا نکاح ہو جائے، اور سیدہ نے قبول نہ فرمایا، سیدہ نے قبول نہ فرمایا۔ اور آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اور سیدہ کی شان کو جب ہم پڑھتے ہیں تو سیدہ کے ذہن میں یہ بات تھی، دل میں یہ خیال تھا کہ کاش میرا نکاح امام الانبیاء حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ اب یہ پیغام جب سیدہ کا پیغام حضرت ابو طالب کو پہنچا اور وہاں سے پیغام جب ادھر آیا تو یہ نکاح ہو گیا، نکاح ہوا۔ اور جس پر خطبہ حضرت ابو طالب نے بھی ارشاد فرمایا، ورقہ ابن نوفل نے بھی ارشاد فرمایا، اور ایک اور چچا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور اس خطبے کے اندر جہاں وحدانیت خدا کو بیان کیا گیا ہے، جہاں خصلت مصطفیٰ کو بیان کیا گیا ہے، وہاں خصلت خدیجہ الکبریٰ کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ عظمت ہے، یہ شان ہے، یہ وقار ہے یارو۔ اور میں شان کیا بیان کروں کہ جس کی بیٹی فاطمہ زہرا ہے، اس ماں کا کیا حال ہوگا، اس ماں کا کیا مقام ہوگا کہ جس کے نواسے جناب حسن مجتبیٰ ہیں، حسین شہید کربلا ہیں، اس نانی خدیجہ الکبریٰ کا کیا مقام ہوگا، جس کے جناب سید الانبیاء امام الانبیاء امام المرسلین جناب شوہر نامدار ہوں، اس خدیجہ الکبریٰ کا کیا مقام ہوگا، اور اس سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا کیا مقام ہوگا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے کفار مکہ جتنا تنگ کریں، میں حزین ہوں، پریشان ہوں، جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں اور چہرہ خدیجہ الکبریٰ پر میری نظر پڑتی ہے، میں سب کچھ بھول جاتا ہوں، ایک خوشی کی لہر دوڑ پڑتی ہے۔ آئے ہائے، یہ خدیجہ الکبریٰ، یہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے خصائل کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمائے، خدیجہ جیسی کوئی عورت نہیں، بلکہ تاجدار حلاتا داماد مصطفیٰ جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح سیدہ مریم سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے زمانے میں ایک بہترین اور عظیم عورت تھی، اسی طرح زمانہ خدیجہ الکبریٰ میں بہترین عورت جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ حضرات ذی وقار، وقت نہیں کہ خطابت میں طوالت لائی جائے، اور پھر حضرت والا کی موجودگی میں یہ تو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، بس برکت کے حصول کے لیے ایک نقطہ پیش کر دوں، اور حضور نقطہ پیش کرنا میری مجبوری ہے۔ بھئی آپ کے دوست میرے والد بزرگوار خطیب نقطہ جہاں جو ٹھہرے، اب اس در کا فیض جو ہے تو نقطہ صرف یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر ہم اپنی ماؤں بہنوں، اپنی بیویوں، اپنی بچیوں کا مقام و مرتبہ سمجھنا چاہتے ہیں اور ان کو ان کی شان بتانا چاہتے ہیں تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سیرت مبارکہ کو پڑھایا جائے۔ آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے وقت کی ایک عظیم تاجرہ بھی تھی، آپ نے تجارت بھی فرمائی ہے پر اپنی عزت و حرمت کا خیال بھی فرمایا ہے، تجارت بھی فرمائی ہے پر اپنی عزت و حرمت کا خیال بھی کیا ہے۔ آج اویسیہ ٹی وی اور اویسیہ ساؤنڈ اور ویڈیو ایچ ڈی ویڈیو پروڈکشن کے ذریعے سننے والوں، آج میں محبت کا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سیرت مبارکہ کو پڑھ کر دیکھو، سیدہ نے عزت و حرمت کو بھی خیال رکھا ہے، ہر کام کیا ہے، پر پہلے یہ خیال کیا ہے کہ خدا نے جو مجھے پردہ دیا ہے، جس عزت سے نوازا ہے، جس عظمت سے نوازا ہے، کہیں میں اس کو پامال تو نہیں کر رہا۔ اب ذرا دیکھیں تو صحیح، اگر سیدہ کا یہ عالم ہے مصطفیٰ جانے جانا کے نکاح میں آنے سے پہلے، تو پھر نکاح میں آنے کے بعد کیا مقام اور کیا شان اور کیا مرتبہ۔ حضرات ذی وقار، ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر آج ہم
سے حرمین شریفین نالا ہیں، اور اگر آج ہم پر ایک وبا آئی ہوئی ہے، اور اگر آج ہم سے جو ہے وہ ہم پر مشکلات آئی ہوئی ہیں، اور ہم سے وہ سکون زندگی چھن چکی ہے، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو در زہرا کا غلام بنائیں۔ ہاں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا کی ان عظمتوں کا واسطہ پیش کر کے، وسیلہ پیش کر کے، ان وقار کا واسطہ اور وسیلہ پیش کر کے رب کے حضور سر بسجود بھی ہوں اور دعائیں بھی کریں، استغاثے بھی پیش کریں کہ مولا اس سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہ جو جناب من اپنا مال بھی قربان کرتی ہیں، آج اگر وبا آئی ہے اور گھروں میں خاوند بیٹھ گئے ہیں، مصیبت آ جاتی ہے، گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، کوئی مصیبت آ جائے، آج کے نادان عورت کہتی ہے یہ کیا ہے، تم کیا کر رہے ہو، تم کیسے کر رہے ہو، یہ معاملات تم کیوں نہیں دیکھتے ہو، پر واہ تیری عظمت پر قربان اے حبیب رحمان کی زوجہ، اے حبیب رحمان کی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، وہ صحب ابی طالب ہو، وہ جناب دیگر معاملات ہوں، جو وقت آیا، جس وقت میں آپ نے گزرا، وہ خواہ جناب من کچھ تھا یا نہ تھا، آپ نے رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہی چیزیں ہیں جو آج ہم نے اپنی زندگی میں اپنانی ہیں تاکہ ہماری زندگی سنور جائے۔ بار دیگر میں صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت قبلہ پیر طریقت کا کہ آپ نے اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا، اور میرے پاس کچھ نہیں۔ حضرت اللہ آپ کو جیسے شاکر بنایا ہے، اس جیسے صابر بنایا ہے، ایسے ہی آپ کی عظمتوں میں، وقار میں، رفعت میں اور مزید باران رحمت کا نزول فرمائے، تاکہ جو میرے دادا مرشد کریم حضور سیدنا خواجہ محمد قاسم مہروی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان جو آپ آگے لے کر چل رہے ہیں، اور آستانہ عالیہ اویسیہ مرکز محلہ شریف کی صورت میں آج راول پنڈی ہی نہیں بلکہ میں اس بات کی دلالت بھی دوں گا اور کہنے پر مجبور بھی ہوں کہ پاکستان آپ کے فیضان سے فیض یاب ہو رہا ہے۔ ہاں، یہ بات کہنے پر میں مجبور ہوں کہ اگر فیضان خواجہ محمد قاسم مہروی دیکھا ہے تو سب سے پہلے میں نے اپنے مرشد گرامی خواجہ خواجگاں غوث یزداں روشن ضمیر حضرت سیدنا خواجہ زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ میں دیکھا ہے، اور پھر جب دیکھا تو میری نگاہیں غلام مرتضیٰ پر پڑی۔ یار، غلام مرتضیٰ کے والدین کی عظمت کو سلام کہ جب اپنے بچوں کو نام رکھے تو یہ نہیں کہا اے بڑ بڑیرا ہو گیا ہے، نہ کہ غلام زادے نے، کسی نے غلام مرتضیٰ بنایا، کسی نے غلام مجتبیٰ بنایا، کسی نے غلام مصطفیٰ بنا دیتا، اور غلام حسین بھی بنا دیا ہے۔ آج اگر رنگ لگے ہیں ان کو، آج وہ ان پر نقش بندی رنگ چڑھا ہوا ہے، آج اگر سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ان سے راضی ہے تو وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا ہے۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا ہے، خدا نے انہیں اٹھا دیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ جی، بہت ہی خوبصورت انداز میں خطیب نقطہ دان جناب صاحبزادہ محمد حسنین رضا صدیقی صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ ہمارے ریگولر ایک ویورز اور میرے بہت ہی مخلص دوست جناب مدثر رفیق اوان صاحب جو پہلی ٹرانسمیشن سے ابھی تک ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، ان کے بہت دفعہ واٹس ایپ پہ بھی میسیجز آئے کہ حضرت کوئی کلام سنا دیں۔ ابھی تو انہوں نے ٹرانسمیشن کے دوران ہی جو ہے نیچے کمنٹ کیا ہے، تو حضرت آپ کے لیے کلام ہے کہ زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا جے رب نے نبی نو بڑھایا نہ ہوندا، تسی آئے تے کھڑ پئیاں بہارا یا رسول اللہ، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا جے رب نے نبی نو بڑھایا نہ ہوندا، کوئی شہر دنیا تے ہوندا نہ یارو جے رب نے مدینہ بڑھایا نہ ہوندا۔ اور قبلہ کیوں پڑھ دے حیدر نماز اثر دی جے سورج نو واپس بلایا نہ ہوندا، وہ کیوں چن ٹردا فلکاں تے یارو جے انگلی نو میرے سونے ہلایا نہ ہوندا۔ تے تیری کوئی پہچان نہ ہوندی صدیقی، میری کوئی پہچان نہ ہوندی شاکر، تیری کوئی پہچان نہ ہوندی راجہ جے سونے نے پلہ پھڑایا نہ ہوندا، تیری کوئی پہچان نہ ہوندی راجہ، تیری
پہچان نہ ہوندی راجا جے سوہنے نے پلہ پھڑایا نہ ہوندا. آپ کنی بھرپور محبتوں میں اپنی آج کی اس بزم کے آخری ثناخوان توتی پاکستان بلبل چمنستان رسالت شاگرد قاری شاہد محمود قادری جناب محمد منشا نقشبندی صاحب سے التماس کروں گا کہ اپنے مخصوص انداز میں ہمیں سرکار کی مدح سرائی سنائیں. جناب محمد منشا نقشبندی صاحب. سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیاں. سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیاں. سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیاں. سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیاں. جند جان مٹھن مدنی من ٹھار تو وار دیاں. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ. سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیاں. اور تاثیر تکلم دی تاثیر ترنم دی تاثیر تکلم دی تاثیر ترنم دی. میں زہرا دے بابا دی گفتار تو وار دیاں. سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ امام فاطمہ دے امام فاطمہ دے امامت فاطمہ دی امام فاطمہ دے امامت فاطمہ دی یار سید فاطمہ دے سیادت فاطمہ دی ہاں سید فاطمہ دے سیادت فاطمہ دی شہید فاطمہ دے شہادت فاطمہ دی مرتضی فاطمہ دے مرتضی فاطمہ دی ہاں مصطفیٰ فاطمہ دے مصطفی فاطمہ دی ہاں مصطفیٰ فاطمہ دے مصطفی فاطمہ دی کہ خدا فاطمہ دا خدائی فاطمہ. سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا زہرا جدوں بھی آئیاں کھڑے ہو گئے حضور اس نو کا تعظیم یا پیار فاطمہ. سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا تاثیر تکلم دی تاثیر ترنم دی. میں زہرا دے بابا دی گفتار تو وار دیاں.
یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیاں اور بڑا خوبصورت شعر ہے لج پالا دی لج پالی سخیاں دی صحابت نو مالا والے سخی نہیں ہوندے اتے سخیاں مال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے لج پالا دی لج پالی سخیاں دی صحابت نو سلطان مدینہ دے گھر بار تو وار دیاں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیاں ماشاءاللہ یہ تھے جناب محمد منشا نقشبندی صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت شریف کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے ابھی بلا تمید صدارتی خطبہ دینے کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں عالم نبیل فاضل جلیل پیر طریقت رہبر شریعت پیر حافظ غلام مرتضی شاکر صاحب زیب سجادہ آستان عالیہ ویسیہ نقشبندیہ مرکز موڑا شریف خلیفہ مجاز دربار عالیہ موڑا شریف حضرت صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ صدارتی خطبہ ارشاد فرما کر آخر میں دعا فرما کر آج کی اس رمضان ٹرانسمیشن کا اختتام فرمائیں جناب پیر حافظ غلام مرتضی شاکر صاحب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه استانہ عالیہ ویسیہ نقشبندیہ مرکز موڑا شریف سے لائیو ٹرانسمیشن میں جتنے بھی مہمانان گرامی تشریف لائے خصوصاً بالخصوص شہزادہ بالا شان خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حسنین رضا صدیقی صاحب زیدہ اقبالہ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے حضرت کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر آج کی اس رمضان ٹرانسمیشن کو رونق بخشی سناخان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جناب حافظ ساجد محمود قادری صاحب آپ تشریف لائے مہمان گرامی عزت مہاب ہر دل عزیز شخصیت جناب امجد محمود چشتی صاحب آپ تشریف لائے اس اویسیہ اسٹوڈیو کے روح روان جناب صاحبزادہ عمار شاکر اور محمد منشا نقشبندی صاحب
اور جناب غلام حسین نقشبندی صاحب، میں پوری ٹیم کو سراہتا ہوں کہ رمضان المبارک کی عظیم راتوں میں اویسیہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کر پوری دنیا کو سرکار کی ثناخوانی سنا رہے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ آج بجلی کی خرابی کی وجہ سے پروگرام میں تھوڑی بہت ڈسٹربنگ ہوئی، لیکن حضرت نے جو خطاب فرمایا ہے ام المومنین حضرت مائی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کے بارے میں جو معروضات ہم سب کے گوش گزار کی، یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ کملی والے کی جتنی بھی ازواج ہیں سب عظمت والی ہیں، شان والی ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، لیکن خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ سیدہ پاک کی والدہ ہیں، سیدہ زہرا کی آپ والدہ محترمہ ہیں۔ تو آپ کی جو رفاقت ہے کملی والے کے ساتھ وہ 25 سال کی ہے، اور کملی والے کی جتنی بھی اولاد ہے وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل پاک بھی چلی ہے، سیدہ پاک کے حوالے سے حسن و حسین کی آپ نانی ہیں، اور ہم لوگوں کو جہاں جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے، اس ٹرانسمیشن کو لائیو دیکھ رہی ہیں حاضرین و ناظرین و سامعین، کہ اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی مساجد میں سیدہ پاک کے حوالے سے ضرور کوئی نہ کوئی محفل سجائی جائے اور خراج تحسین پیش کیا جائے، کیونکہ میں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کرنے کے لیے کہ آج کے جو علماء ہیں، دیندار طبقہ ہے، ہم دین پہ پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ کا دین ہمیں کچھ عطا کر رہا ہے، کچھ نہیں بلکہ بہت سارا عطا فرما رہا ہے، بہت کچھ عطا کر رہا ہے، ثنا خوان پڑھ رہے ہیں، لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ساری زندگی اسلام پالتی رہی ہیں۔ جنہوں نے ساری زندگی اسلام کو پالا وہ ملکۃ العرب ہے۔ جس طرح حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بڑے بڑے رئیس زادوں نے نکاح کے پیغام بھیجے، وہ نکاح کیسے کرتی جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے انہیں پسند فرما لیا تھا، جب جس کا چناؤ خدا نے کیا ہو۔ یہ بڑا طویل مضمون ہے، بڑی طویل گفتگو ہے، تو میں اتنی بات کروں گا کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کو جو خواب آیا تھا مکہ کے اندر، جو خواب آیا تھا، اس خواب کی جو تعبیر تھی وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس خواب کی تعبیر ورقہ بن نوفل جو آپ کے قریبی رشتہ دار تھے، اکثر اوقات خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ہاں جایا کرتی تھی، تو ورقہ بن نوفل بائبل کے عالم تھے، اکثر اوقات وہ تورات اور زبور انجیل کی کتابوں سے نبی آخر الزمان کی باتیں نکال کر خدیجہ الکبریٰ کو سرایا کرتے تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ اے خدیجہ، ان دو پہاڑوں کے درمیان جو شہر ہے نا مکہ، ایک وقت آنے والا ہے اس مکہ میں رنگ لگنے لگا ہے، ایسا رنگ لگے گا، ایسا سورج چمکے گا، ایسی روشنی ہوگی جس کی کرنیں مشرق و مغرب شمال و جنوب تک جائے۔ مائی صاحبہ کہتی ہیں میں اکثر اوقات سوچتی یہ ورقہ بن نوفل کس کی بات کر رہی ہے۔ پھر جب مجھے زندگی میں ایک خواب آیا کہ آسمان کا سورج میری گود میں اترا، اتنی روشنی ہوئی کہ پورا مکہ منور ہو گیا۔ اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے جب میں ورقہ بن نوفل کی بارگاہ میں آئی تو آپ نے جب یہ خواب سنا تو کہنے لگے خدیجہ تجھے مبارک ہو، خدیجہ تجھے مبارک ہو کہ تیری گود میں نبی آخر الزمان سر رکھ کے سوئے گا، تو کتنی خوش نصیب ہے۔ پھر دیکھیے یہ سبب جو بنے ہیں، میں اتنی بات کہوں گا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس نسل انسانی کی جو ماں ہے نا وہ حوا ہے، مائی حوا سلام اللہ علیہا۔ ایک وہ ماں ہے جسے اللہ نے فرمایا کہ مائی حوا تمام نسل انسانی کی ماں۔ کسی سے پوچھا جائے کہ تمہاری نسل کہاں سے چلی ہے، وہ کہتے ہیں نسل انسانی کی جو ماں ہے وہ مائی حوا ہے۔
دوسرا پوچھا جائے تمہاری اپنی ماں کا کیا نام ہے، وہ کہے گا کہ میری ماں کا نام فلاں ہے، میں فلاں ماں سے پیدا ہوا ہوں، اس کے بطن سے پیدا ہوا ہوں. لیکن کسی کو اپنی پیدائش کا وقت یاد نہیں ہوتا. کیا پتہ تیری ماں ہے یا نہیں ہے، لیکن کہنے والے کہتی ہیں کہ مجھے پھوپھی نے بتایا ہے، مجھے دادی نے بتایا ہے، مجھے خالہ نے بتایا کہ یہ تیری ماں ہے. لیکن آج جس ماں کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں وہ ماں ہے جسے اللہ اور اس کا رسول فرما رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ عائشہ اور خدیجہ مومنوں کی مائیں ہیں. اللہ کے رسول کے نکاح میں جو آگی وازواج امہاتہم وہ مومنوں کی مائیں بن گئی. اللہ فرماتا ہے یا نساء نبی لستن کاحد من النساء. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ جو نبی کے گھر والی ہیں ان جیسی کوئی عورت نہیں ہے، کوئی عورت نہیں ہے. جو رسول اللہ کے ساتھ لگ جائے اس عورت کا مقام اتنا بلند و بالا ہو جاتا ہے کہ اس جیسی کوئی عورت کوئی نہیں ہے. تو پھر اہل سنت ٹھیک کہتی ہیں نا کہ ہمارے آقا جیسا بھی پھر کوئی نہیں ہے دنیا میں. اگر رسول کے ساتھ جس کی نسبت ہو جائے، جس کا تعلق ہو جائے، اللہ فرماتا ہے اس جیسی کوئی نہیں. تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو قرآن کملی والے پہ نازل ہوا اس قرآن کی مثل کوئی نہیں ہے. جو ازواج کملی والے کے نکاح میں آئی ہیں ان کی مثل کائنات میں کوئی نہیں ہے. پھر ماننا پڑے گا کہ سیدہ پاک کی مثل بھی کائنات میں. دوستو یہ بڑا حسین مضمون ہے، بڑا حسین مضمون ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا. آپ کے ساتھ کملی والے کا جو نکاح ہوا، حضرت نے بیان کیا کہ حضرت ابو طالب ورقہ بن نوفل نے نکاح کا خطبہ دیا. کملی والے کی عمر 25 سال اور خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال. 40 اور 25 کا کوئی جوڑ نہیں ملتا، لیکن یہ سیرت رسول ہے. آقا کریم نے آنے والے امتیوں کو بتا دیا، کیونکہ نبی کا ہر عمل امت کے لیے سبق ہوتا ہے. آقا نے یہ سبق دے دیا. دوستو میں اختتام کرنے لگا ہوں. یہ میرا میسج آپ حضرات تک جائے گا جتنے بھی ناظرین سامعین سننے والے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا ہے ازواجہ امہاتہم کہ رسول کے ازواج مومنوں کی مائیں ہیں. تو دوستو بندے کا مومن جو ہوتا ہے اس کا ایمان کامل تب ہوتا ہے، صدیقی صاحب توجہ چاہوں گا، اس بندے کا ایمان مکمل تب ہوتا ہے، وہ مسلمان کہلوانے کے تب قابل ہوتا ہے، مومن کہلوانے کے تب قابل ہوتا ہے جب کملی والے کی ساری ازواج کو اپنی مائیں مانے. ساری ازواج کو ماں مانے. اس کا ایمان مکمل تب ہوتا ہے. قرآن کی کسی آیت کی نفی کر دینے سے ایمان خارج ہو جاتا ہے. بندہ کہے کہ میں مومن ہوں، میرا بڑا نام ہے، میں نمازیں پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، لیکن وہ ازواج امہاتہم کی نفی کرنے والا مومن نہیں رہتا، مومن نہیں رہتا. دوستو کملی والے کی جتنی ازواج ہے وہ مومنوں کی مائیں ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان ماؤں کی عزت تکریم اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اویسیہ اسٹوڈیو کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ یہ دعا دینے لگا ہوں کہ اللہ رب العزت انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اللہ کریم انہیں اپنے دین کے لیے پسند فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان انہیں عطا فرمائے. اور میرے مرشد کریم مرشد پاکاں خواجہ خواجگاں خواجہ الحاج پیر اولیاء بادشاہ فاروق دامت برکاتہم القدسیہ کا فیضان اللہ کریم ان کی جھولی میں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. یا الہ العالمین آج کی ہماری اس رمضان ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ جتنے بھی احباب تشریف لائے یا اللہ سب کا آنا اپنے پیارے حبیب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دین متین سمجھنے کی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے حاضرین و ناظرین جو ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں مولا کریم وہ بھی دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر کے بیٹھے ہیں. مولا کریم سب کی حاجتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ ہر دل کی کوئی نہ کوئی تمنا ہوتی ہے، ہماری بہنیں بچیاں جو تمنا لے کے بیٹھی ہیں ہمارے مائیں مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے اسماء مقدس رمضان المبارک کے صدقے سب کی عرضیاں اپنی پاک بارگاہ
میں قبول و منظور فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ واجلہ عطا فرما. یا اللہ جو گھروں میں بیمار ہیں جو اسپتالوں میں زیر علاج ہیں سب کو صحت عطا فرما. یا اللہ مرشد پاکاں کا فیضان قیامت تک جاری و ساری فرما. یا الہ العالمین تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما. یا اللہ ہمارے دل بغض اور کینے سے صاف فرما. یا اللہ آپس میں اتحاد اتفاق کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ شر انسان شر شیطان سے محفوظ فرما. یا اللہ بری نظروں سے محفوظ فرما. یا اللہ اپنا حفظ و امان عطا فرما. یا اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما. یا اللہ ملک پاکستان میں بسنے والوں کی خیر فرما. یا اللہ ہم سب کو خوشحال زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس دنیا میں زندہ رکھ شان کے ساتھ. یا اللہ موت دے کامل ایمان کے ساتھ. یا اللہ جب ندا کا وقت ہو دیدار مصطفیٰ نصیب اور زبان پہ کلمہ یک جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.